بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک بہت بڑا فیصلہ پاکستان نے ایک خود مختار ریاست ہونے کا ایک ثبوت اور اپنی آزادانہ فارن پالیسی کا ایک بہت بڑا مظہر پاکستان نے امریکی صدر کی طرف سے آئی ہوئی دعوت ٹھکرا دی۔ امریکی صدر نے ایک کانفرنس بلائی جو کہ 9 اور 10 دسمبر کو ہو رہی ہے۔ اس میں غالباً 111 ممالک ہیں جن کو مدعو کیا گیا ہے، پاکستان بھی اس میں مدعو کیا گیا ہے، اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ کانفرنس جس کا امریکی صدر نے جس کا دعوت نامہ دیا، یہ جمہوریت کے بارے میں ہے، پاکستان یہ اٹینڈ نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی ہوتی ہے، اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے لے کے آئیں، نہ کہ ہم یہ انتظار میں بیٹھے ہوں کہ امریکی صدر کی دعوت آئی اور آنکھیں بند کر کے سر کے بل بھاگے جائیں۔ وہ نہیں ہوگا۔ جہاں مودی جیسا ظالم آدمی انوائٹڈ ہو جمہوریت کی آڑ میں، اور وہ آپ دیکھیں کہ کشمیر میں جمہوریت کا کیا حشر کیا اس نے، اور ایون بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کوئی جمہوریت کی شان نہیں، نہ ہی جمہوری عمل ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اسی طرح کے لوگ بلانے ہیں وہاں پہ، پھر آپ دیکھیے تائیوان چائنا کو ریپرزینٹ کر رہے۔ چائنا ایک ملک ہے جبکہ تائیوان اس کی ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اور آپ ون چائنا پالیسی کو صرف جھٹلانے کے لیے تائیوان کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک اچھا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں مثمرات ہیں۔ امریکہ نے کیا دیا آپ کو؟ آج جو ہم آئی ایم ایف کے ہاتھوں خوار ہو رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، اس میں امریکہ کے علاوہ اور کسی کا ہاتھ نہیں۔ بنیاد ساری امریکہ کی ہے۔ امریکہ جو چاہتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ جتنا ظالمانہ کنڈیشنز آئی ایم ایف آپ کے اوپر امپوز کر رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام کو سوائے مہنگائی کے اور پاکستانی اکانومی کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کوئی نسخہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے دفاع کے لیے، آپ اپنی آزاد سوچ کے لیے جو جی چاہے کریں، اور میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے فارن آفس نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جو کانفرنس تھی، یہ جیسے میں نے کہا 9 اور 10 کو ہونی تھی، لیکن آج یعنی 9 تاریخ کل ہے، آج فیصلہ کر دیا پاکستان نے کہ ہم نہیں کریں گے، اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس کو امریکہ کے ساتھ ایک آئندہ آنے والے کسی موقع پہ ہم اس پہ امریکی صدر سے بات کریں گے۔ فی الحال ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ جو 110 ممالک اس میں انوائٹڈ ہیں، ان میں عراق، انڈیا اور پاکستان یہ ملک بھی شامل تھے، اور یہ ورچوئل کانفرنس ہے جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہیں پاکستان میں بیٹھے پرائم منسٹرز میں شرکت کرتے، لیکن یہ بہتر سمجھا کہ نہ اس پہ شرکت نہ کی جائے۔ آصف افتخار احمد جو کہ فارن آفس کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سمٹ آپ کروا رہے ہیں اس کی ویلیو ہم سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ بھی موجود رہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ دو طرفہ تعلقات ہوں اور بڑھیں، ان میں وسعت آئے، اور اس میں ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم چاہتے ہیں کہ کوآپریشن بھی بڑھے۔ پاکستان کے بارے میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان ایک بڑی فنکشنل ڈیموکریسی ہے، اور اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی ہے جو کہ حکومت کے تحت نہیں کام کرتی۔ اس کی ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی ہے جہاں لوگ بڑے باشعور ہیں، اور وہ بالکل حکومت کا بھی احتساب کرتے ہیں اور اپنی آزادانہ رائے دیتے ہیں۔ میڈیا ہمارا بالکل فری ہے، لہٰذا ڈیموکریسی کے وہ جو تمام عوامل ہونے چاہیے وہ موجود ہیں اور ان کو فنکشنل رکھا ہوا ہے۔ پاکستان خود بھی ڈیموکریسی کے بارے میں
انہی ویلیوز کو، انہی چیزوں کو مزید امپروو کرنا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جڑیں پکڑے یہاں پہ، اور اس کام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں کرپشن کو خاتمہ کیا جائے، اور اسی طرح جو ہیومن رائٹس ہیں لوگوں کے، ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کی پروٹیکشن کی جائے۔ یہ وہ جمہوریت کے لیے دو بڑے زبردست ستون جو ہیں، یعنی کرپشن کا خاتمہ اور دوسری طرف ہیومن رائٹس انسانوں کے، وہ پروٹیکٹ کیے جائیں۔ اس پہ بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں اور کینلی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا پاکستان نے کہ ہم نے ان فیلڈز میں بہت زیادہ اصلاحات بھی کی ہیں پچھلے سالوں میں، اس میں کافی ساری امپرومنٹ لائی گئی ہے، اور ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور جو محنت ہم کر رہے ہیں اس کے ہمیں نتائج بھی اپنی کوششوں کے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اپنے تعلقات کے معاملے میں اور ڈائلاگ جو اس نے امریکہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، اس کے معاملے میں سیریس ہے، اور وہ جاری رکھے گا، اور پاکستان کوشش کرے گا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پہلے کی نسبت زیادہ ہو، بڑھے۔ سمٹ جو ہے یہ ڈیموکریسی، یہ آن لائن سمٹ پاکستان سے چونکہ اٹینڈ کرنی تھی ہمارے وزیر اعظم نے، تو وہ باہر جانے کا تو تھا کہیں نہیں، وہ گئے نہیں، لیکن اس کے بعض حقائق تھے جو ہم نے سامنے رکھے اور یہ فیصلہ کیا۔ چائنا اور امریکہ جو ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اور ان حالات میں جب تائیوان کو انہوں نے انوائٹ کیا اور چائنا کو نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی کی۔ پاکستان اصولی طور پہ اس موقف کی حمایت کرتا ہے ون چائنا پالیسی کی، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز ریپبلک آف چائنا، جس کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں، وہی ایک حقدار یا وہی بنیادی ایک یہ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہے، اور چائنا یہی چائنا ہے، تائیوان اس کا ایک صوبہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تائیوان جو ہے اس کو صوبے کو انوائٹ کر لیا جائے اور مین جو ملک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح ٹرکی جو کہ نیٹو کا ممبر ہے اور ایک اہم ملک ہے، اس کو بھی اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ غالباً ٹرکی یہ کانفرنس کے لیے انوائٹڈ نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں سے اسرائیل اور عراق کو ہی صرف انوائٹ کیا گیا، باقی جو ان کے ٹریڈیشنل الائز تھے عرب کنٹریز، جن میں ایجپٹ، سعودی عربیہ، جارڈن، قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یہ جو برازیل کے صدر ہیں اس کو انوائٹ کیا گیا ہے، جبکہ برازیل کے صدر وہ بالکل ایک حکومت جس طرح وہ چلا رہے ہیں وہ آٹوکریٹک حکومت ہے، اور جس طرح ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے بالکل اس طرح ہے، لیکن ان کو انوائٹ کیا گیا۔ یہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ امریکیوں کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے ایک منافقانہ سا رویہ کہ وہ اپنے فیصلے میں اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اصول وغیرہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسی طرح یورپ میں انہوں نے پولینڈ کو انوائٹ کیا، حالانکہ پولینڈ کے بارے میں یورپین یونین کے بہت سارے تحفظات ہیں، وہاں کافی اس کے اوپر لیدے ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ پولینڈ کا ریکارڈ جو ہیومن رائٹس کا ہے وہ بہت ہی خراب، اور ہیومن رائٹ وائلیشنز آج کل وہ مہاجرین کے بارے میں ان کی بہت ہیں، اور اس کے باوجود ان کو انوائٹ کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہنگری جو کہ نسبتاً خاصا آپ کہہ لیجئے کہ جمہوری اعتبار سے کافی بہتر ملک ہے، ان کو انوائٹ نہیں کیا۔ اب پاکستان ان حالات میں باوجود اس کے کہ 110 ملک اور جو اس میں شریک ہوں گے، پاکستان نے یہ فیصلہ اپنے مفاد میں کیا، امریکہ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جناب آپ کا ٹیلی فون آئے یا آپ کی طرف سے ایک انویٹیشن آ جائے تو ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے مفادات چھوڑ کے تو آپ کی طرف بھاگے آئیں گے، ہم چائنا کی ون چائنا پالیسی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ نے رشیا کو انوائٹ نہیں کیا، ہم رشیا کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار تھے، ان کو اس میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا پاکستان اور ایشوز کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جہاں مودی جیسی ڈکٹیٹرشپ ہو، مودی جیسی ایک ہٹلر والی پالیسیز ہوں، نازیز کی پالیسی موجود ہوں، اور امریکہ اس کو ڈیموکریسی سمجھے اور اس کا اوپر نوٹس نہ لے، تو یہ میرا خیال ہے دوہرا معیار پاکستان کے لیے اس میں جانا مناسب نہیں۔
ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے فیصلہ کیا، جو کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا ایک امپیکٹ آئے گا۔ امریکہ خوش نہیں ہوگا، امریکہ بالکل سمجھے گا کہ پاکستان نے ایک ڈیفائنس کی ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ضروری تھا۔ ہم اپنے خطے میں امن چاہتے ہیں، اور اس خطے کے ساتھ ہم اتحاد رکھتے ہیں، جس میں رشیا بھی موجود ہے، جس میں چائنا بھی موجود ہے، جس میں ایران بھی موجود ہے، اور یہ سارے ملک وہ ہیں جن کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ پھر افغانستان ہے، اور افغانستان کا آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں جو امریکہ نے بربادی پھیری ہے، اور اس کے بعد اب ان کے پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ سو ان حالات میں اس خطے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کوئی اچھا امریکہ کے ساتھ تعلق ہونا کوئی اچھا شگون ہے، لیکن ایک سپر پاور ہونے کی حیثیت سے ہم اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے، ان کانٹیکٹ رہیں گے، مذاکرات ہوتے رہیں گے، لیکن اپنے مفادات کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔